مصر کے ایک بہت ہی ممتاز مایہ ناز قسم کے قانون دان تھے اور اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن تھی وہ بیچاری اتنی بدصورت جس کا الفاظ میں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کی شادی کرانا چاہتے تھے، جو کوئی آتا اس کو دیکھ کے واپس چلا جاتا۔ یہ ماہر قانون دان بہت ہی پریشان ہو گیا، مجبور ہو کے اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے اسے کہا کہ آپ اس کی شادی کسی اندھے سے کرا دیں۔ تو اس قانون دان نے اپنی اس بدصورت اکلوتی بیٹی کی شادی اندھے سے کرا دی، بڑی دھام دھوم سے اس کی شادی کرا دی، اور جو کچھ اس کو دے سکتا تھا اس نے دے دیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس کا ایک کلاس فیلو جو بہت بڑا آئی سرجن تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یار، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا جو داماد ہے از اے بلائنڈ پرسن، میں چاہتا ہوں کہ آپریشن کر کے اس کی قوت بصارت، آئی سائٹ کو ہم ریسٹور کریں، واپس لے آئیں، تاکہ وہ نابینا سے بینا بن جائے۔ تو ماہر قانون نے کہا مجھے سوچنے دیجیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آ کے اپنے اس دوست سرجن سے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر میرے داماد نے بصارت مل جانے کے بعد اگر میری بدصورت بیٹی کو دیکھا تو اسے چھوڑ دے گا، اسے طلاق دے دے گا، تو اتنا نقصان میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ انسان جو ہے نا، یہ فطرتاً ہے ہی مفاد پرست، اور ہمیشہ جب اس کے اوپر آ جائے نا تو پھر یہ مساوات، برابری، حقوق انسانی، یہ ساری چیزیں، فنڈامنٹل رائٹس، یہ بھول ہی جاتا ہے۔ جب اپنے کچن کی بات ہو، جب اپنی بات ہو، اپنے سر پہ آئے، تو پھر قانون کی کتابیں بھی سائڈ پہ، اور پھر کلام الہی کو تو سمجھنے کی جیسے اس کو کوئی توفیق ملی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو بدصورت بیوی کا میاں ہے نا، اس سے اندھا ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی بڑی فلسفی، راز رمز ہے۔ تو یہ میسج اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بدصورت ہو یا خوبصورت ہو، میاں شوہر اگر اندھا بن کے رہے گا تو پھر اس کی زندگی سکون میں ہوگی، اور پھر آنکھیں اس طرح کھول کے رہے گا تو پھر کیٹ اینڈ ڈاگ لائف تو ہو ہی سکتی ہے نا۔